دوستو، آج میں آپ کو ایسی حقیقتاً کہانی بتانے جا رہا ہوں جو کہ بلیک میجک کالے جادو کے بارے میں ہے۔ اگر تو روم کی لائٹس آف ہیں تو آن کر لیں، اور اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو آیت الکرسی کا ورد کر لیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جس میں ایک عورت کے نام سے آج بھی خوف محسوس کیا جاتا ہے۔ بظاہر وہ ایک خاموش سادہ سی عورت تھی جو گاؤں کے ایک کونے میں اکیلی رہا کرتی تھی، لیکن حقیقت میں وہ عورت کالے جادو کی دنیا کی ایک ایسی خطرناک کھلاڑی تھی جس کے بارے میں جان کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ گاؤں میں جب بھی کسی کے گھر میں اچانک مصیبت آتی، کسی کا کاروبار بند ہو جاتا یا کسی خوشحال گھر میں بے وقت موت ہو جاتی، تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموشی سے بس اتنا کہتے، یہ اسی کا کام لگتا ہے۔ وہ عورت عام لوگوں سے کم ہی بات کرتی تھی۔ دن کے وقت وہ بالکل نارمل نظر آتی، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا، شام کا وقت ہوتا، اس کے گھر کے دروازے بند ہو جاتے۔ اس کے گھر سے عجیب سی ہی بدبو آتی۔ کبھی کبھی دھیمی آواز میں کچھ پڑھنے کی آواز سنائی دیتی، اور آدھی رات کو اس کے گھر کی لائٹس کبھی آف ہو جاتی، کبھی آن ہو جاتی۔ لوگوں نے دیکھا وہ اکثر رات کے وقت قبرستان کی طرف جاتی تھی، پرانی قبروں کے پاس دیر تک بیٹھی رہتی اور زمین میں کچھ دفن کر کے واپس آتی۔ کہا جاتا ہے وہ عورت قبروں کی مٹی، مردہ جانوروں کی ہڈیاں، انسانوں کے بال اور خون سے لکھے ہوئے کاغذ استعمال کر کے کالے جادو کی رسمیں ادا کرتی تھی۔ جس شخص کا نام لے کر وہ رسم مکمل کرتی، اس شخص کی زندگی میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو جاتے۔ کسی کو رات کو ڈراؤنے خواب آتے، کسی کو اپنے کانوں میں آوازیں سنائی دیتی، اور کسی کو لگتا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ لیکن دوستو، کالے جادو کی دنیا میں ایک اصول ہے، جو جادو دوسروں کے لیے کیا جائے وہ ایک دن پلٹ کر خود کرنے والوں کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک دن وہ عورت اچانک شدید بیمار ہو گئی۔ وہ سوتے سوتے جاگ جاتی اور وہ بار بار بس ایک ہی لفظ بولتی تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہاری ساری باتیں مان لی ہیں، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن کمرے میں اس کے سوا کوئی موجود نہ ہوتا۔ اس کے گھر سے زور زور سے چیخنے کی آوازیں آتی، دیواروں پر عجیب سائے نظر آتے، اور ایک رات پڑوسیوں نے اس کے گھر سے کتوں کی آوازیں سنی جو کہ بہت زور زور سے بھونک رہے تھے، اور اگلے ہی دن اس عورت کی موت ہو گئی۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس کی لاش بالکل اکڑ چکی تھی۔ لوگوں نے بتایا اس کو دفنانا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی قبر کھودتے وقت زمین بہت ہی زیادہ سخت اور پتھر بن چکی تھی۔ آخر بڑی مشکل سے اس کو دفنا دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن ایک پڑوسی اس کی قبر کے پاس سے گزرا، اور اس کی قبر سے آوازیں آ رہی تھیں اور بدبو آ رہی تھی، اور آج بھی لوگ اس کی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے خوف محسوس کرتے تھے۔ دوستو، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ کالے جادو کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ جو لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کالے جادو کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ اس دنیا میں کبھی بھی سکون سے نہیں رہ پاتے اور موت کے بعد بھی چین نہیں پاتے۔ یاد رکھیں، جو برائی دوسروں کے لیے کھودی جاتی ہے، وہی گڑھا ایک دن خود انسان کو نگل لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، احتیاط کیا کریں، رات کے وقت کسی سنسان جگہ پر نہ جائیں، 5 وقت نماز پڑھیں، باوضو رہیں، اور خاص طور پر میری بہنیں جو اپنے بال کھلے رکھتی ہیں، اپنے بال کھلے نہ رکھیں۔